ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو جہاں پر بھی ہیں سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے ہی دربار کا محتاج رکھے، آمین ثم آمین۔ اس وقت ہم آپ کو حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی آپ کا 11ویں شریف جو حسینیہ شریف اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی ہے آپ کی سرپرستی میں اور زیر صدارت زیر نگرانی۔ اس میں آپ نے باوجود علالت کے خصوصی خطاب فرمایا اور خطاب کے بعد ختم شریف پڑھا گیا۔ احباب نے کلام شریف تلاوت کلام الرحمن کے ختم آپ کے مل کیے اور آپ نے پھر خصوصی دعا فرمائی۔ تو ہم آپ کو یہ جو 11ویں شریف کی تقریب ہے اس کا احوال جس میں قبلہ نے خطاب فرمایا اور آخر میں خصوصی دعا فرمائی وہ پورا دکھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ ہے عالم اسلام سے کوئی مثال نہیں ہے۔ ہر ایک قوم اپنے اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرتا ہے کہ پابندی یہ بات کرو یہ بات کرو، تو اس بات کی گھر میں ایسی پوری دنیا میں مکمل آزادی ہے۔ جو صحیح عقیدہ بیان کرو ہمیشہ سمجھنا سمجھے، ہمیشہ نہیں سمجھنا نہ سمجھے۔ الحمدللہ اتنی روز پاک علیہ السلام خدا کی برکت سے اللہ نے مہیا کی ہے۔ اب اس میں عقیدہ سیاح کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ پوری دنیا میں ایک جمعہ والا دن مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ 11ویں شریف کی تبلیغ کے لیے کوئی دن مقرر ارشد کا جس کو اپنے شہر کی طرف سے اجازت اور یہ جو 11ویں اپنے دور پر کرتے ہیں یہ قابل اعتراض ہے۔ اسماعیل دہلوی صاحب جو وادیوں کے ایڈو مانے جاتے ہیں اور انکار میں جب کوئی مثال پیش کرنی ہو تو اسماعیل دہلوی صاحب کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کتاب سال مستقیم سفر 55-56-57 میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگ مجھے کہتے میں منکر ہوں سیدہ نفیسہ کی مدد کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوست پاک کی مدد کا، میں ہرگز منکر نہیں ہوں۔ میرا اخلاق سے یہ ہے کہ سیدہ نفیسہ کی مدد مانتے وہ سیدوں کا ہے، مانتے ان کے وہ کھا جاتے خود اصولی طور پر جس سے بتلانا ہو اس کو اولاد کو دینا چاہیے۔ جیسا آپ نے گورو شیخ کو کوئی چیز مانی ہوئی ہے گورو شیخ اور صاحب کو اولاد کو دے ان کو دو۔ اگر کہیں ایسے کوئی لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے پھر ان کا جو خلیفہ مجاز ہو جس کو ہم انہوں نے اس کو سجادہ نشین بنایا ہو وہ دے۔ یہ توازیزیہ کا جو بھی لکھا ہوا ہے کہ ملانے خود
اولاد کو ملنے چاہیے. روزہ 11ویں ماؤں پہ خود کھا جاتے ہو جن کی کیا روز پاک کی اولاد میں کروڑوں لوگ ہیں آنے کے لیے پیسے کے لیے محتاج ہیں ان کو نہیں دیتے. اگر اس کا باضابطہ استعمال ہو تو ہزاروں مدرسے چل سکتے ہیں یا ہزاروں مدرسوں پر قلم پھیری گئے سنیوں نے خود کھا جاتے ہیں تو اسے مکے پر ملا لیے. میں جو آپ لوگوں کو دوستوں کے لیے جو میری خیراتی اور پورا انتظام کیا اور ان علماء کرام کا جو میلاد النبی کی تقریبات ہوتی ہیں 11 کی تقریبات ہوتی ہیں باقاعدگی سے اس میں شروع کرواتے رہے اور جو نعت کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں نعت خوان میں بڑا درجہ ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کیونکہ صحیح خدمت کر سکوں لیکن اس سے پیار کرتا ہوں. نعت خوان کا مقام ایسا ہے کہ جس تاریخ موقع فتح ہوا مسلم شریف کے آخری حصے میں وہ اشعار بطور حدیث کے موجود ہیں. سرکار کے سامنے جو اشعار کے طور پر پڑھے گئے سرکار نے کو پسند کیا وہ حدیث تقریری ہے. احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا ممبر بشاؤ اس پر کھڑے ہو جاؤ اقدو علی اعداء نبی نبی کے جو دشمن کی مذمت کرو. معلوم ہوا مدہ کے دو اسلوب ہیں. ایک مدہ کا اسلوب یہ ہے طریقہ کار کہ جو اوصاف اس میں پائے جائیں ان اوصاف کا پرچار کیا جائے یہ بھی ایک تاریخ ہے. دوسرا اسلوب مدہ یہ ہے کہ محبوب کے دشمن کو جوتوں سے آج سے میں 60 برس پہلے ادھر بالکل میں اچھا جوان آدمی تھا دین چوک والی مسجد میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے آج غالب مولوی ڈاکٹر صبح ایک شعر ہوتا ہے میں نے وہ پڑھا میں صدقے ہاں خصوصوں نے تم شہر مدینے یا باشی موصول خدای اللہ کی عزلی نظر قرآن وغیرہ ایک سال پڑھے لکھے ہوئے امام تھے انہوں نے مجھے چیٹ لکھی شاہ صاحب آپ نے کتنے نادانوں والی بات کی ہے کہ پورا قرآن ان کی شان میں نازل ہوا ہے یہ بات غلط ہے. اور کیسے میں نے اپنے انتظار پر تقریر کرتا ہوں انتظار کرتا ہوں جس آدمی نے یہ بتا لکھا وہ یہ بھی ثابت کرے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے. وہ کہتا ہے کہ تبت اذا ابی لہب وتب ہلاک ہو گیا ہاتھ ابولا پر ہلاک ہو گئے وہ بھی گئے اس میں سرکار کی پتہ کہاں ہے. میں نے کہا اس نے ثابت کر دیا بھائی مانوں پر پڑھے لکھے ہیں کیا بات گفتگو کی اتفاق سے اس رات کو میں نے ہدایت شریف کا وہ چیپٹر پڑھایا تھا جس میں ہے کہ ورکعوا واسجدوا رکوع کرو اور سجدہ کرو. ایک ہی آیت میں دونوں حکم ہیں رکوع کریں اور سجدے کریں. اس کی کیا وجہ ہے کہ رکوع ایک کیا جاتا ہے سجدے دو کیے جاتے ہیں. حکم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے الگ آیت نہیں ہے وہی آیت ہے ایک ہی امر ہے. امر میں جب تک کوئی قرینہ خارجہ موجود نہ ہو جب تک کوئی مانع موجود نہ ہو اس وقت تک امر میں تکرار نہیں ہوتا. دیکھا تو آپ بیٹھ جائیں ایک کا بیٹھے تعمیر ہوگی آپ چلے جائیں چلے گئے تعمیر ہوگی. امر میں تکرار اس وقت ہوتا ہے جو وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو. جب قرینہ بھی موجود نہیں علامت بھی موجود نہیں تو سجدہ وہ ایک ہے سجدے دو کیوں ہے. بڑا خوبصورتی سے ابن نجیم نے لکھا ہے ویب سائٹ کے اندر اصل قصہ یہ ہے جس وقت سجدے کا حکم ہوا تو قرائے نے سجدہ کیا جب اس نے دیکھا تو ایک پیچھے اکڑا کھڑا چونکہ ایک سجدہ کو منوانے کے لیے کیا دوسرا امام مجھے جلانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سے
میرا مرید ہے، پٹھان مدثر اس کا نام ہے، وہ باقاعدہ میں سبحان اللہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ وہاں آپ لیکچر دیا کرتے تھے، ہم یہاں انٹرنیٹ آن کر کے سنا کرتے تھے، سبحان اور یہاں بھی آپ کا دیکھ رہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ بھی آپ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، ان کو بارڈر کراس کرنے میں کافی دقت ہے، وہ بھی آئے گئے، آزاد کشمیر سے کافی لوگ آئے، لیکن مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، اب وہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کر سکوں، میں نے چار جملے عرض کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے، ڈرتا رہے، اور ہر وہ کام جو خدا کی ناراضگی کا اس سے باز رہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ سے ڈرے اور خدا کی ناراضگی کے کام سے دور رہے وہ کامیاب ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے خدمت کرتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو زلیخا نے اپنی طرف مائل محبت کرنا چاہا، کیونکہ جس دل میں رب کی یادیں بستی ہوں وہ اور کوئی جال میں نہیں آتی۔ سبحان یوسف وارثوں والا بندہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات، 7 کوٹھیوں میں بند کیا، ایک خلوت خانے کو تالا لگایا، چابی جیب میں ڈال دی، دوسرے کو، تیسرے کو، پانچویں، چھٹے کو، 7ویں کو اس جگہ بدکاری کے لیے پوری طرح آمادہ ہو کر ایک جگہ وہ لیٹ گئے۔ اے طلق اب کیا انتظار ہے؟ اتنے میں کیا دیکھا، ایک کونے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کونے سے آپ برآمد ہوئے، دستے پیر از غائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دستے پیر از غائے دستے اوجز قبضے اللہ علیہ، اس سے انہوں نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، یا یوسف انت من الانبیاء لا تفعل فعلا جعلائے، تو نبیوں میں سے ہے، خبردار جینوں والا کام نہیں کرنا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کنویں میں جب گرائے گئے تھے اس وقت کیوں علم نہیں ہوا، علم اس وقت بھی تھا۔ جب انہوں نے کہا انی اخاف ان یاکل حسین انتم عنہ غافلون، اصول اکبری میں ایک اول میں رسالہ لامیہ ہے، اس میں لام کی بحث ہے، لام کی کل کی تھی، اس میں ایک النام عہد خارجی ہے، ایک عہد ذہنی ہے، اور ایک ایسا عہد ہے النام حضوری، یہ النام حضوری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ لا یقصد اما یوقع فی المعراج، یہ جو تحیات للہ و صلوات و طیبات السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، کہتے ہیں انشاء کے طور پر کہیں، اپنی طور سے کہیں، جملہ خبریہ اس کو نہ شمار کریں، یہ عالمگیری کی بات ہے۔ لا بد من ان الفاظ التي وجدت لها، کہتے ہیں اس بات سے کوئی چارہ نہیں کہ آدمی یہ جملہ جب بولے تو عقائد کے طور پر خبر نہ شمار کرے، وہ انشاء شمار کرے، وہ میں خود کہتا ہوں کہ گویا وہ خود اللہ کی بارگاہ میں توحید پیش کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اس کا معنی آدھے حضوری کا یہ معنی اے حاضر ناظر نبی، نبی کا ترجمہ ہے۔ فنی کتابوں کے تیار ہونے کی ضرورت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ فن کے مطابق کوئی چیز بیان کی جائے، یہ مقاصد نہیں ہے اسلام کتاب دیکھو فلاں کتاب نہیں، لام کی بحث دیکھو، اس کو شرح ابن عقیل نے بھی لکھا ہے ابتدائی حصے میں، اور اس کو اس کے رسالہ لامیہ کے اندر سابق خصوص اکبری نے اضافہ کیا کہ یہ النام عہد حضوری ہے، حاضر ناظر سمجھ کر، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ حاضر ناظر سمجھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے احیاء العلوم صفحہ 61
جن دور اس کے اندر کہتے ہیں جن تحیات پڑھے اغزر فی قلب کا نبی سبحان اللہ ایسے کہانی نہ سمجھے سرکار کا فوٹو دل میں حاضر سبحان اللہ اور ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کسی میں ٹیکٹ پر ہو قلب پر جو لکھے قلب کا فوٹو ممنوع نہیں ہے سبحان اللہ یہ تمام صوفیہ وہابیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ جو تصور شیخ کرتے ہیں وہ فوٹو کرتے ہیں اپنے شیخ کا فوٹو سامنے رکھنا کہ میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں پیدا عرص الہی سے آ رہا ہے اور پھر شیخ پر پہنچ کے میرے قلب تک آ رہا ہے وہ دل کے آئینے میں ہے سبحان اللہ یہ کہے اگر بھی قلب کا نبی شخص اور کریم سرکار کی شخصیت اور فوٹو دل میں مہیا کرے اور یہ صدق عمل ہو گھر ہو یہ تو ہو اور یہ کہے کہ وہ یہ بھی یقین کرے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سرکار کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں صوفیہ میں شیخ اپنے شیخ کی بات بتائے مٹن کے اندر لکھا انہوں نے اپنے شیخ کا حال کہتے ہیں آپ ریاض پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آپ رہیں کوئی 500 روپے کا السلام علیکم السلام علیکم کہتے جاتے ایک 5 آدمی تھا نماز سے ملاقات کے بعد کہتا ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو سبحان اللہ ان کا ہوئی دیری نہیں لوگوں کی گنت رہا ہے دیری ہوئی ہے بار بار تکرار کیوں کیا سرکار کی بارگاہ میں جب بھی پیش ہوتا ہوں السلام علیکم کہتا ہوں سرکار جواب دیتے ہیں آج کسی کام سے سرکار مصروف ہے میرے السلام کا جواب نہیں دیتے اس طرح بار بار دوہراتا گیا اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بالکل کوئی جواب نہ دیتے اور 1000 مرتبہ میں کہتا حاضری طبیعت کی سرکار کو پکار کے کہتا ہے اے حاضر علی آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں اس مناسبت سے یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھے قد افلح من تزکیٰ جس آدمی نے اللہ سے کے خوف سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا وہ کامیاب ہو گیا یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے مائی زلیخا نے ان کو پکڑنا چاہا ایدے حد حضوری کا مسئلہ پیش کیا ہے ایدے حضوری حاضر سمجھے اس حضور کا انہی اخابو آئیہ کو الزیبو الزیب کے جو اول میں علیہ السلام ہے یہ اللہ ایدے جزین متکلم میں معبود ہوتا ہے اس وقت انہوں نے الزیب کو کہیں متغیر کر لیا ہمیں بھی وہ استعمال کرتا ہے مالکوں والا جب ساتھوں پورے بات کریں گے بعد شیرخار بچہ کوئی شہادت دیتا ہے جس کو آپ سب کھلا بھی دے سکتے ہیں یعنی امپارشل ہے اس کو بردار دوائی کے لیے اس لیے ہوا یہ کرائنی شہادت ہے کرائنی شہادت یہ مقلع بیٹھے ہوئے یہ بھی پیچھے سامنے بیٹھے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ کرائنی شہادت جو آپ ان علامات کو کیسے ضرور مٹا سکتے ہیں آپ کا قانون جو اس سے شخص کو چیلنج نہیں کرتا کہ وہ بچہ اس کو سازش کے طور پر بٹھایا نہیں جا سکتا جھوٹی شہادت کے لیے وعدہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے وہ شہادت کو رد نہیں کر سکتا اس نے کہا دیکھو اگر اس کا دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو زلیخا نے ایک ساتھ انہوں نے جانچی کرنا چاہیے اسے پھاڑا لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سے بھاگ رہے تھے اس نے پیچھے سے پکڑا اسے پھاڑ دیا ہے اب یہ بات اس وقت کی جوڈیشری پر جو نظام معدلت ہے ان کا نظام عدالت ہے اس کو اسے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص سچا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے انہیں کہا زلیخا تھی لیکن جیل میں کس کو ڈالا گیا جناب یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اندازہ کرے یہ باتیں پہلے بھی زمانے میں ہوتی رہی ہیں جو مجرم ہے وہ تاجر تخت پر بیٹھے ہوئے ہو وہ کے مزے لے رہے ہو گواہ مجھے لے کاٹ رہے
ہمیشہ کے لیے غلام بنایا گیا. جس کو مجرم بنا کے انہوں نے جیل میں بھیجا تھا وہ اللہ کی قدرت بادشاہ سے اپنے اخبار کی خواب کی تعبیر نہ ہو سکی. اور ایک قیدی بظاہر بہت اچھا بہت ہے جو ہمارے ساتھ قید خانہ ان کو بلایا. آپ نے جب اس کی تعبیر پہلے بتائی تھی وہ بھی ٹھیک نکلی. اب جو بتایا کہتے 7 سال میں 7 سال کے لیے قید سالی آئے گی. ملک کو کہیں بھی اللہ نہیں ملے گا سوائے سے. لیکن وجہ نہیں اللہ خزانہ اللہ مجھے وزیر خزانہ بناؤ. سبحان اللہ. وزیر خزانہ اس کو بنانا چاہیے جس کے سامنے حلال حرام کی کوئی تمیز ہو. سبحان اللہ. سب سے پہلے خود بےایمانی کرے پیچھے لوگوں کو بےایمانی کا درس ہے وہ وزیر اعظم قربان میرو سب وزیروں بوشراتی کی جنی ارکان دولت کو قربان میرو جو ہے وہ بادشاہ ہو سب وزیروں خدا اس کا وزیر ہو بوشراتی وہاں پر اور چوکیداری کو چوہے کو مقرر کرے ایسے وہ جتنی دیر تک چلے گی. اب جناب جو نے ان کے ساتھ دشمنیاں کی تھی عدالتیں کی تھی ان پر ان کو اللہ نے مسلط کر دیا. اب جناب بادشاہی بھی ان کی خزانہ بھی ان کا صاحب بھی ان کے تو مصر کا ایک جگہ جو یوسف علیہ السلام نے خریدا پورے ملک میں جو موجود تھے اور وہ اس استحصال کو چیلنج نہ کر سکے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جھکایا. سچے ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے. ایک دن جھوٹے جھکے گی ایسے جھکیں گے زندگی میں اوپری چلے گی. ماشاءاللہ. اب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی گئی. انہوں نے نہ مان قد افلح من تزکا اور جیل میں چلا جا کنو کر کے مصر کا تاج زندہ کنو کر کے مصر کا تاج زندہ الہ کی پھر دکھ آزار دے بھی دکھ چل دے وہ نہ بول مگا ہر آ جائی مدر یاد سبحان اللہ. سپاہ اندر مانک موتی بدر قید کرانا کیسے وہ کٹ نوازے ہونا بہت عبول کرنا. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو ان باتوں سے پرہیز کرائے بچے جو قیامت کے میدان میں معاملہ ہونے کا ذریعہ ہے تو اللہ کریم اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. بے شک. یہ بات میں 1-2 مرتبہ پڑھ کے نہیں گئی بلکہ 12 مرتبہ پڑھ کے گئی. بخاری سے حدیث سے غار ایک حدیث ہے تو غالباً 3 سے زیادہ مرتبہ بخاری کے مدنیات آتی ہیں. 3 آدمی تھے مسافر تھے تینوں جنگل میں سفر کر رہے تھے. ایک ایسا ریل تھا پگڈنڈی سے اسے سفر کر رہے تھے. بارش شروع ہو گئی. بارش اتنی زوردار تھی کہ وہ غار میں گھس گئے. غار میں گھسے ہزاروں ٹن کی ایک چٹان گری جس نے آ کر کے غار کا دروازہ بند کر دیا. اب وہ بندے 3 ہیں تو وہ ہزاروں ٹن کی چٹان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. ایک بولا اس نے کہا اے اللہ میں بدکاری کی نیت تھی میری میں اپنے چچا ذات کو اس بات کی تجویز دیتا رہتا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی تھی. ایک مدد کوئی پیسوں کی اس کی مجبوری تھی تو میرے پاس وہ آئی تو میں نے اس کو بدعقید کی اور بدعملی کا دعوت دی. اسے قبول کر لی. پیسے میں نے اس کو دے دیے. جب میں عین بدکاری پر آمادہ ہوا اس وقت اما مرحبا مقابلہ میں جنت ہی اللہ ہوا. میں نے سوچا کہ میں اس بارگاہ میں کھڑا ہوگا جس میں کوئی جھوٹی شہادت قبول نہیں ہوگی کوئی کھوٹے بیان قبول نہیں ہوں گے مارا جاؤں گا. اس بارگاہ میں کھڑا ہونے کا یقین کر کے میں نے چھوڑ دیا گناہ نہ کیا. کل افلا کا من تزکا اپنے آپ کو بچایا اس بات سے جو اللہ کی ناراضگی کے لیے کہتے ہیں ہزاروں ٹن کی چٹان پرے ہٹی. اب چٹانوں کو پرے ہٹا دینا یہ کس ملکے کا کام ہے. اللہ کی بارگاہ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا یہ کامیابی کرتی ہے. یہ کامیابی ایسے نہیں ہے کہ جو نامعلوم اب کتاب کے ریکارڈ میں ہے سرکاری دعوت صاحب اس کو ذکر کیا. اب دوسرا بولا میرا مولا کریم تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا کسی وجہ سے وہ ناراض ہو کے چلا گیا. اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس کا مزدوری پوچھاؤں. میں نے
اس کی جو مزدوری ہوتی تھی وہ میں نے انویسٹ کی، وہ کام میں لگا دی، اس سے میں نے بھیڑیں خریدی اور بھیڑیں خرید کے بکریاں خریدی، ایک پورا ریور بنا لیا۔ ایک حدود کے بعد سال اور سال کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا میری مزدوری تیرے ذمہ تھی وہ مجھے دے۔ انہوں نے کہا یہ سالہ ریور جائیں گے، یہ تیری مزدوری ہے۔ انہوں نے کہا وہ میرے تو چند پیسے تھے، ادھر جانور تو اس کے نہیں بنتے۔ انہوں نے کہا وہ تیرے پیسے میں نے لگا دیے تھے کام پر۔ تو اس سے آگے یہ بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے۔ بولا کریم تو جانتا ہے اگر سچ مچ میں نے تیرے خوف سے کہ غیر کو استعمال کرنے سے گریز کیا، اگر تیری والدہ میں چھکا تو اس شکار کو پرے ہٹا، تو اس کا اور پرے اتنی نہ ہٹی کہ اسے بندہ باہر آ جائے، روزگار سے باہر آئے۔ تیسرا بندہ اس نے کہا اے اللہ میں اپنی والدہ کا خدمتگار تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہو، جس جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ اس بات کو نوٹ کرو، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو بھی اس بات کو نوٹ کرو، کیونکہ جس ماں کو جس باپ کو زندگی میں ناراض ہو کر دعا یا بدعا کرنے کا حق حاصل ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہو اس بات کو سنتا سمجھتا ہے اور دعا کرتا ہے، بدعا کرتا ہے، دعا بھی لگتی ہے بدعا بھی لگتی ہے۔ والدین کا جو تعلق ہے وہ ایسا ٹیمپریری نہیں ہے، زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سارا دن لیبر سے آتا رہا، برفانی علاقہ تھا، میں دیر ہوئی تو میں پہلے آگ لا کے اپنی ماں کو دودھ اپنی بکریوں کا پلایا کرتا تھا، اس کے بعد بچوں کو کھانا دیا کرتا تھا۔ آج ساری رات میں بھی بھوکا رہا ہوں اور میرے بچے بھی بھوکے رہے، اور یہ دودھ کا پیالہ بھر کے میں اپنی ماں کے پاس کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں کس وقت ماں کی آنکھوں میں مطلب میں موجود نہ ہوں، تو اپنی ماں کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے آرزو پاش رہا۔ اتنا یہ ہوا کہ صبح کے قریب ماں کی آنکھ کھلی، اس کو میرے سارا ماجرا بتایا، ماں نے بڑی دعائیں دی اور میرے ہاتھ سے جب پیالہ اٹھایا اس سردی کی وجہ سے میرا چمڑا چمٹ گیا اس کے ساتھ اور میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ماں نے میرا زخمی ہاتھ دیکھ کر کے اور بھی دعا کی، بولا کریم اگر یہ کام میں نے صرف اس وجہ سے کیا، مجھے ڈر تھا کہ میں ماں کی خدمت میں کوتاہی کروں، اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد جس بات کا حکم دیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ ساری رات اسی طرح بیتی ہے، اگر سچ مچ تیرے قانون میں تیرے اطلاع میں میرا یہ عمل صحیح تھا اور خدا اس کو پرے ہٹا۔ اب جب تیسری بات اس نے یہ کہی حضرت وہ چٹان لڑکنے لگی اور پہاڑ سے نیچے جا کے گری، ہم تینوں باہر آ گئے۔ ان باتوں نے ثابت کر دیا کہ تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرنا اور بری باتوں سے باز رہنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی حکومتوں میں شریعتوں میں ایک صداقت عامہ ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کی خصوصیت ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی کہ والدین کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ انگلینڈ میں ہم نے دیکھا تھا یہودی جو ہے یہ ساس سسر جیسا ذلیل کسی کو نہیں سمجھتے، اور عیسائیوں کو دیکھا کہ یہ ساس سسر کو بڑا ساس سسر کو پیغمبر کے درجے میں لے جاتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو بلی کتے کی جگہ بھی سمجھتے نہیں۔ باپ پورا ہو گیا تو بیٹوں کو لے کے پھرتا، ماں جو ہے اوٹ میں ہاؤس میں، ماں باپ اوٹ میں ہاؤس میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بیٹا گلی سے گزر رہا، باپ اوپر جوان خانے میں مر رہا، وہ اتنا نہیں کرتا کہ میں جا کے دیکھ ہی لوں۔ اس طرح کی بدعنوانی مختلف قوموں میں پائی گئی ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑے سخت قوانین بنائے ہیں، آپ کا معاملہ ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک بچہ وہ دولت مند ہے، کمائی کرتا ہے، والدین کو مفلس ہے یا افواج ہے یا معذور ہے، تو کچھ کماتے نہیں اور اس کو کہتے ہیں خرچہ دو، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تم سکھ ہو، میں تمہیں خرچہ نہیں دیتا۔ اس کو باقاعدہ عدالت میں جانے کا
لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے، ثابت ہو جائے کہ واقعی کر سکتا ہے، تو اس وقت آدمی کہے گا کیوں خرچہ نہیں دیتے ہو؟ یہ اس لیے میں مسلمان ہوں، تعلیم سے پوچھے گا کہ ان دنوں تیرے ماں باپ کون سے ہیں؟ تو کہنا پڑے گا یہی ماں باپ، اگر یہی ماں باپ ہے تو اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔ تو باوجود ہر طرح کی دوری کے اولاد پابند ہے کہ اپنے والدین سے وفا کرے۔ بے وفائی کرنا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کو اسلام نے خدائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کا ایک چیپٹر ہے کہ کون کون سے لوگ حضور کے آل بیت اور کون کون سے نہیں ہیں۔ جو آل بیت ہے اہل بیت نسب، پگڑی کے قریبی دادے میں جو شریک ہیں وہ اہل بیت نسب ہیں، تو وہ خمس کے اندر ان کا حصہ تسلیم ہوتا ہے، اور ضرورت صدقہ میں بھی وہ اہل بیت کے ساتھ شامل ہیں۔ جن کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بائیکاٹ کیا، پورے حجاز کے لہروں پر بائیکاٹ ہو گیا۔ اس وقت 4 قبیلے تھے سرکار کے خاندان کے، ایک ہاشمی، ایک مطلبی، ایک بنی نوفل، ایک بنی عبد شمس۔ ان 4 قبیلوں سے پوچھا گیا تو مطلبیوں نے اور ہاشمی نے کہا ہم سرکار کے ساتھ ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ کفار نے کہا جب تم نے ان کو نبی نہیں مانا ہوا تو پھر ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نبی نہیں مانا جب اللہ کو بولا ہوا ہے، جب اللہ کو مانتے ہیں۔ میں کہا کل کیا لوگ ہیں تم؟ مجھے وقت تو سارے بندے ہو، ان کے ساتھ ان کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ سرکار سنبھال نہیں سکتے، مگر جس وقت ان کے ساتھ تلوار آئے گی ہم بھی نہیں جیسا کریں گے، اس کے لڑکوں میں شرکت کریں گے، لڑکوں میں شریک ہونے کے بعد اپنا وفا کا ادا کریں گے۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم اپنی برادری کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تماشا ہم نے بھی زندگی میں دیکھا ہے، برادری کے ساری قوم کا ایک جن پوری میجارٹی اکثریت ہے، میجارٹی اتھارٹی یہ اسلام کا عنوان نہیں ہے۔ میجارٹی اتھارٹی یہ انگریز کا فارمولہ ہے۔ میجارٹی اتھارٹی ہوتی جناب مطالب کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، جناب علی کے مطالب کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور چند مسلمان جنہیں جینا معاف کر دیا کرتا، جو اکثر ان کو کچھ نہ ملتا نہیں۔ سچائی ہے، الحق حق اور باطل باطل، اور یاد ولا یولا حق غالب آ کر مغلوب بھی ہوتا۔ جس وقت اسلامی حالات بدلے، سرکار نے اور ایک دن بنانا شروع ہوا، سرکار نے ان سے حالات کو ہاشمیوں کو مطلبیوں کو حصہ دیا، لیکن ان 2 چیزوں کے سوا آل بیت نسب اور کسی چیز میں شریک نہیں ہے۔ اس میں شریک ہے اور ان صدقہ میں اور خمس کے اندر میں شریک ہے، اس کے ساتھ دوسرے شریکوں میں شریک نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو ضرور حصہ دیا، لیکن جو دوسرے بنی نوفل ہیں یا بنی عبد شمس ہے ان کو کوئی عزت دیا، وہ آئے، انہوں نے کہا جناب ہم بھی آپ کو چلا دیں، مہربانی کر کے ہمیں بھی دیں، اور نہ تو بائیکاٹ کے وقت کدھر تھے، ان کا اس وقت ہم ادھر تھے، لگا جدوں کے بھی ہمارے کام نہیں ہے، ہونے اور نہ ہونے کا، تم ہماری آل نہیں، ہماری آل وہ ہے جو ہمارے دکھوں میں شریک ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو تقسیمیں ہوئی ان میں حضور نے اپنے ماں باپ اور اقربا کے حقوق بتائے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ماں باپ کے حقوق کا ایک جملہ میں نے بولا ہے، جس میں آپ دین آئے ہوئے ہو، آج کی غیر دین کے موقع پر یہ پیغام بتاؤ، ان پر عمل کرو۔ اگر ماں باپ ہو، پیغمبر بھی ہو، تو اپنے ماں باپ سے مراعات کرنے کا پابند ہے، ان کی خوشی کو تلاش کرنے کا پابند ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سرکار کے بعد تیسرے نمبر پر سارے انبیاء سے افضل ہے، سارے رسولوں سے افضل ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے کہا
بیٹے مجھے پتا ہے جو کلیم اللہ ہے، مجھے پتا ہے تو اللہ کا رسول ہے، مجھے پتا ہے کہ میں وہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اللہ سے بڑا تعلق ہے، اور میں بھی موسیٰ کی ماں ہوں، میں اپنی ماں کو کسی سے دبا نہیں سکتی، میں طرف جاتی ہوں